اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ میرے ساتھ موجود علامہ ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، حضرت خوش آمدید، علامہ شفقت عباس صاحب، حضرت خوش آمدید، مولانا بلال بشیر صاحب خوش آمدید. اور آج ذرا مکمل آپ اپنے اٹائر میں آئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں بات بڑھتی ہے اور باتوں سے بات نکلتی ہے. غالباً اس دن آپ ہی سے بات ہو رہی تھی بدگمانی اور دل آزاری کے اوپر، تو ہم نے کہا کہ بالکل اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ بات پہنچنی چاہیے. ایک تو روزے کی حالت میں یا اگر آپ عام دنوں میں بھی بات کرتے ہیں، دل آزاری، بدگمانی، غیبت، یہ تمام چیزیں یہ کیوں ہیں ہمارے اندر؟ بہت شکریہ فیصل بھائی. ایک حدیث مبارکہ ہے، میں پیش خدمت کرتا ہوں، اور تاکہ کچھ ہم احساس کریں اور غور کریں اور فکر کریں اس بات پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور صحابی کہتے ہیں کہ دوران طواف ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور قیام کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت ایک مومن کی عظمت سے بڑھ کر نہیں ہے، تیری عظمت ایک مومن کی عظمت سے بڑھ کر نہیں ہے، ایک مومن کی عظمت تیری عظمت سے زیادہ بڑھ کر ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بیت اللہ کے طواف کے دوران. اب دیکھیں ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں. ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ جی گھر میں آپ موجود ہیں بیٹا، بیت اللہ کی طرف پیر نہیں پھیلائیے گا، کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. آپ یہ بتائیے، اسی نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر آپ بیت اللہ کی حرمت کی پاس رکھ رہے ہیں، اسی نبی نے تو ایک مومن کی حرمت کی پاس بتائی ہے آپ کو، واہ، اس کی عزت بتائیے. اللہ، خوبصورت بات. تو جب آپ بیت اللہ کی حرمت اس وجہ سے کر رہے ہیں، عزت اس وجہ سے کر رہے ہیں، تکریم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسی نبی کا فرمان ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے. اور پھر مولانا روم کا ایک شعر ہے اس کے اوپر، وہ ہمارے استاد صاحب تو اس کو بڑے جھوم کے پڑھتے تھے، ہم خیر اس اسٹائل میں نہیں ہے. جب کوئی ایسی بات آتی تھی دل آزاری کی تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے، دل بدستاورت کے حج اکبرست. واہ، کہ دل کو رکھ لینا، دل جوئی کر لینا، کسی کے دل کو تھام لینا، یہ حج اکبر ہے. دل بدستاورت کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست. ہزار کعبوں سے ایک دل جوئی کر لینا، کسی کا دل رکھ لینا، یہ سب سے بہتر بات. صحیح بات ہے. اور بتائیں، ہاں سمجھ میں نہیں آتا علامہ صاحب، یہی بات آگے ہم بڑھاتے ہیں، چونکہ آپ لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے بتاتے رہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں، پہلے تو چلیں غیبت اس طرح سے ہو جاتی تھی کہ پیٹھ پیچھے ہوتا تھا، ابھی بھی پیٹھ پیچھے ہی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے وہ آپ کی کمنٹس میں چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو کوئی انتہائی ناپسند ہے، کوئی آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کو اس کی حرکات نہیں پسند، آپ کو اس کی چیزیں نہیں پسند، تو آپ ایک اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب جیسے اکثر چونکہ آپ اہل تشیع سے آپ ہیں، تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کبھی کوئی سنی آ کے کچھ لکھ دیتا ہوگا، کبھی کوئی اہل حدیث سے آ کے کچھ لکھ دیتا ہوگا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، تو یہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ خواہ خواہ اس ڈومین میں جا کیوں رہے ہیں جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، یا جہاں آپ جو نہیں چاہ رہے، خواہ مخواہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کو کچھ برا بھلا بولتے ہیں، بلکہ ایسی ایسی غلیظ گالیاں بھی لکھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر. قریشی صاحب، آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے کہ ایک حدیث کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو اس کی
کسی مومن کو رنجائے یا اس کی دل آزاری کرے، پوری دنیا اسے دے دے کہ تمہاری ہے، پھر بھی وہ اس دل آزاری کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ اب آتے ہیں آپ کے جو آپ نے آپ کی فرمائش کی طرف، ایک شخص کو اس کی دل آزاری کرنا، ایک فرد کی دل آزاری کرنا، تھوڑا اوپر آئیں، ایک خاندان کی دل آزاری کرنا، ایک لفظ سے، ایک گفتار سے، ایک گفتگو سے خاندان کے خاندان آپس میں کلیش ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف کیوں مولا کائنات سے نقل ہے کہ انسان زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ بالکل۔ یہاں تک ڈاکٹر صاحب میں نے عجیب ایک بات پڑھی، ایک عارف اپنے گناہ کے زبانوں میں لکھتے ہیں، ایک زبان کا گناہ یہ جب شمار کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں اور اس بیماری کے سائیڈ ایفیکٹس بتائیں، شروع ہو جائیں، فلاں صاحب تھے اس میں مر گئے، یہ بجائیں کہ اس کو آپ تسلی دیں۔ مجھے یاد آ گیا کچھ، یہ ایک ہمارے دوست کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ میں بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے بڑے پیارے ایکٹر ہیں یاسر نواز صاحب، جی، ان کو کووڈ ہو گیا تو ان کے دوست ان کو فون کرتے تھے ہاں، اور کہتے تھے کہ طبیعت کیسی ہے؟ وہ بیچارہ کھانس رہا ہے، اس کا کووڈ ہوا ہوا، اس کو برا حال ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی صحیح نہیں ہوئی، ابھی بہت، یار بھائی خیال کر، تمہیں پتہ ہے وہ رانا نہیں تھا اپنا دوست، کہتا ہاں وہ مر گیا۔ وہ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تیسری دفعہ تو یاسر پاگل ہو گیا، کہتا تو میری تیمارداری کے لیے فون کر رہا، تو چاہ رہا ہے میں مر جاؤں؟ جی ہاں، تو مطلب اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں فیصل بھائی، خاندان کے خاندان کلیش ہو گئے۔ وہ ایک شعر بھی تھا نا، یاروں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا، واہ، ہاں، جب ایک مومن کی دل آزاری کرنے سے پوری دنیا اس کو دی جائے اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک بہو سے خوش احساس، ہاں، اب ایک خاتون آ کے کہتی ہے تمہارے بہو میں یہ مسائل ہیں، تو ممکن ہے وہ ان کی باتوں میں آ کے ایک پرابلمس ایجاد ہو جائیں خاندان۔ اب آتے ہیں اوپر تھوڑا، ایک شخص کی، فرد کی دل آزاری، خاندان کی دل آزاری، ایک مکتب اور مذہب اور دین کی دل آزاری۔ اگر بالفرض ایک شخص سے جو حنفی مکتب ہے وہ اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے، حنبلی مکتب ہے وہ اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے، شیعہ ہے وہ اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے، لیکن ہمیں کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا ہے، نہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کسی کے مقدسات کی آپ توہین کریں اور اس کی عبادات کا آپ مسخرہ کریں یا مزاح کریں اس کے ساتھ، نہیں۔ علمی گفتگو بس اس کی ایک الگ جگہ ہے، لیکن آپ کرسچن کو مسخرہ نہیں کر سکتے۔ اقلیت ہے دینی جو یہاں پاکستان، ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں رہ رہی، آپ ہندو کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک فیصل بھائی عجیب بات ہے، میں آپ کے چینل کے تھرو یہ کہوں گا کہ حق نہیں ہے ہمیں کسی کے حتیٰ جو ہے وہ ارزش جو ان کے ہاں ایک چیزیں ہیں جس کی وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو ہمیں بیٹھ کے برا بھلا کہیں، نہیں، ہمیں کسی نے۔ تو جب ایک مومن کی، ایک فرد کی دل آزاری کرنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیا کوئی خاندان کی دل آزاری کرے اس کا کفارہ ہوگا؟ بالکل بھی۔ کیا کوئی مکتب اور مذہب اور کسی کے دین کی دل آزاری کرے کیا اس کا کفارہ ہوگا؟ نہیں، یہ قابل بخشش بات نہیں ہے، یہ لاجیکل بات نہیں ہے، یہ خدائی بات نہیں ہے، یہ انبیائی بات نہیں ہے کہ آدمی کسی کے مکتب کی یا مکتب کے پیروان کی اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری کرے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، اور حضرت نے ابھی جو بات کی اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پرسوں 27 رمضان ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ 27 رمضان کو جو ہمارے باقی بھائی ہیں ہمارے ملک کے جن کا تعلق الگ الگ مذاہب سے ہے ان کو ہم یہاں پہ بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور ہمارے علماء کرام بھی ہوں، تو یہ بڑا اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں میرے خیال سے کوئی بھی مذہب ہو اس کو سیف ہونا چاہیے، اور مسلمان کو نقصان پہنچائے اس سے بڑا کیا ہو، مطلب یا پھر جو اقلیتیں ہیں ان کو ہم سے کوئی نقصان پہنچے تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ دیکھیں کچھ معاملات اللہ کے ہیں، آپ ان کو اپنے ہاتھوں میں مت لیا کریں۔ میں واپس آتا ہوں، مولانا صاحب سے مجھے بات کرنی ہے، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آگے آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے، ایک تو خواہ مخواہ مذاق کرنا، ٹھیک ہے،
اس میں بے شک اس کی دل آزاری ہو رہی ہے, اس کو نہیں اچھا لگ رہا کہ اس کا کچھ اور نام رکھا جائے, یا اس کو ایویں اسکول کالج یا فرینڈز میں کسی اور نام سے بلایا جائے, تو یہ بھی تکلیف دیتا ہے کچھ لوگوں کو. لیکن لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں, عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں اس کے, موٹا پتلا. اب دنیا میں آیا باڈی شیمنگ بری بات ہے. کسی کا رنگ اگر ذرا مطلب ڈارک ہے, تھک اسکن ہے, تو وہ اس کو کالا کہے جا رہے ہیں, کسی کو موٹا کہے جا رہے ہیں. ہم نے بچپنا اپنا پورا موٹا سن سن کے گزارا, ہمیں تو خیر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو برا لگتا ہوگا یہ سب کچھ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ بہترین مسلمان کون ہے, سب سے اچھا مسلمان کون ہے. یعنی یوں ہم سمجھے کہ اسلام کو کس بندے نے سمجھا ہے. اللہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بولا, فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. واہ سبحان اللہ. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ یہ حکم دے دیا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اگر آپ کے مذاق کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, آپ کے مذاق کی وجہ سے کسی کی عزت کا تماشا بن رہا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ طبرانی میں یہ روایت ہے, آپ فرمایا الربا اسنان و سبعون شعبۃ, سود کے 72 درجے ہیں, اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کہ ہر رجل امہ, کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. یعنی سب سے ہلکا درجہ اتنا کبھی ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے بڑے درجے کا کیا اندازہ ہوگا. فرمایا ان سے بھی بڑا ایک سود خور انسان وہ ہے جو مجلس میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو ذلیل کرے. اللہ. جو ایک مجلس میں بیٹھ کے اپنے بھائی کے عیب جوئی کرے یا اپنے بھائی کو ذلیل کرے. پھر اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کسی بھائی کی بے عزتی ہو رہی ہے, کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, اس کا مذاق اڑا رہا ہے, آپ نے اس بندے کا اگر دفاع نہیں کیا, اس کے دفاع کرنے کی ضرورت تھی, آپ نے اس کی عزت کا دفاع نہیں کیا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی آپ کی اس وقت مدد نہیں کرے گا جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی. اور فرمایا اگر آپ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں, اس کی عزت کے محافظ بنتے ہیں, لوگ اس کے الٹے نام لے رہے ہیں, آپ اسے سمجھا رہے ہیں بھائی ایسا نہیں کرو, کسی کا الٹا نام نہیں لینا, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, آپ یہ جملہ بولتے ہیں بھائی یہ غلط بات ہے. آپ نے مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا, میں نے یہ بھی کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ کوئی ایسی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں جس میں مطلب مرد اور عورت ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ چپ کر جائیں. ایسا بھی کچھ ہے کہیں پہ؟ دیکھیں یہ بات اگر آپ کہیں برائی, یہ خامد کے لیے بات ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ حاکم وقت کے پاس جائے, وہ فیصلہ اپنا کرے. اگر آپ کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ وہاں کوئی اور گواہ نہیں, انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کر لی, وہ بھی نادم ہو گئے, تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے, آپ بھی خاموش رہیں, آپ ان کے گناہ کو نہ اچھالیں, آپ خاموشی اختیار کریں. جی. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق امت کے ساتھ ہے, بالکل چوری, امت کی مصلحت کے ساتھ, مطلب بالکل, وہاں آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ وہاں یہ بتائیں کہ اس بندے نے یہ کیا, اور وہاں بھی فیصل بھائی صرف اتنا بتانا ہے جتنا اس میں عیب ہے. جی. یا اس سے بڑھ کے مثال کے طور پہ کہیں کسی نے شادی کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہے بچی کا, آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ لڑکا کیسا ہے, آپ صرف اس کے اخلاق کے بارے میں بتائیں, جو شادی سے متعلق چیزیں ہیں وہ بتائیں, باقی اس کا پورا بیک گراؤنڈ, اس کے خاندان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ سے پوچھا جائے کلیئر ہونا, دیکھیں نا یہ بہت ضروری ہے, بڑی امپورٹنٹ بات تھی. کیونکہ آج کل تو حضرت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ لوگ بھی چھلانگ بیچ میں مارتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا بعد میں کہ یہ کون تھے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں واقعہ یوسف ہم پڑھتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں, کیا یاد دلایا آپ, تو وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, بالکل, نہ قرآن مجید نے اس کا نام لیا. اب نام لینے کی وجہ کیا تھی؟ نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اس کا تماشا نہ بنے, کہیں اس کی جگہ سائی نہ ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں, کسی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں, کسی کی غلطی دیکھتے ہیں, ویڈیو بنا کے ہم لیک کر دیتے ہیں, ہم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ وفی روایت ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے, کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہے اسے سمجھائے, الگ سے سمجھائے, لوگوں کو نہ بتائے, اس کے عیب کو چھپاتا ہے. فرمایا قیامت والے دن جب پوری انسانیت جمع ہوگی نا, اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا.
اللہ اکبر. حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت نے ابھی ایک بات کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ زلیخا کا نام چھپایا گیا اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی. بالکل ایسے ہی. میں وہ حدیث مبارکہ اور جو آیات نازل ہوئی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور بات جی، اس حدیث کے حوالے سے میں بات کروں. حضرت نے اس حدیث کو کنٹینیو، اس میں ایک آخری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ومن کشف ستر عورتہ اخی المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کو عیاں کیا، اس کے عیبوں کو عیاں کیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کشف اللہ عورتہ فی بیتہ یا فیدحفہ، یا فضیحت کی فی فضیحت فی بیتہ، بالفاظ دیگر کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. بالکل. مطلب دیکھیں سر عام اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت ایسا انتظام و اہتمام فرمائے گا کہ آپ اپنے گھر میں رسوا ہو جائیں گے. اور ہم سب کے لیے یہ مقام عبرت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. جہاں تک عزیز مصر کا مسئلہ ہے، مطلب عزیز مصر کا جو واقعہ ہے پورا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو احسن القصص کہا گیا ہے اور بڑا پیارا واقعہ ہے. بے شک. اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے دامن کو کیسے بچاتے ہیں. برائی ان کے پیچھے پیچھے تعاقب میں جاتی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لیکن اللہ والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بالکل بالکل. اس طرف آتے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. وہ بھی ایک ہے کہ وہ سفر میں تھے، پڑاؤ کیا، کچھ قافلہ پیچھے رہ گیا، کچھ آگے رہ گئے، درمیان میں لوگوں نے باتیں شروع کر دیں. اصل میں جو دلوں کی کیفیات ہوتی ہے وہ تزکیے سے تبدیل ہوتی ہے. اس وقت لوگوں کا تزکیہ جاری تھا. پھر لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کہ ایسی ایک دوسرے سے محبت کی، اسلام کے خاطر ایسی ایک دوسرے سے محبت کی کہ ماضی کی تمام چیزیں ختم ہو گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. وہ جو تھوڑا رائی کے برابر بھی ان کے دل میں برائی تھی وہ بھی اللہ نے ان سے ختم کر دی. واہ سبحان اللہ. ان کے درمیان سے ختم کر دی. قرآن کی تعلیمات. جی جی. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، بالکل ناموں کا ذکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ستر پوشی کا ایک نظام ہے. ہاں ایک نظام ہے، لیکن ہم مسلمان بھائی قرآن پاک کا ایک ہے نا سرٹن پروٹوکول کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، یہ آپ نے نام نہیں لینا، یہ آپ نے بات نہیں کرنی، کہیں آیا نہ ہو جائے بالکل اس انسان کی جو حقیقت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے القابات کی ابھی بات ہو رہی تھی، واضح طور پر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اب یہ مطلق ہے. حضرت نے اس میں فرمایا کسی مکتب، کسی مذہب، کسی کی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کسی قوم کے لیے روا نہیں کہ وہ کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے. بالکل بالکل. پھر قوم سے لے کر فرد، ملت، اقوام، گھر، سب تک آ گیا اس. لیکن حضرت میں سوری پھر اس بات پہ نہ دیکھیں، میں گھوم کے وہیں آ جاتا ہوں. آج جہاں سے یہ یوٹیوب شروع ہوا ہے سب ایک مطلب بڑے ہی آپس میں لڑے جا رہے ہیں. اصل میں ساڑھے تے تسی پا دیں ہو. فیصل بھائی ہمیں تو خیر یہ جو فین ٹائپ لوگ ہیں کچھ وہی عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت یہ چاہے سیاستدان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں نکال کے دکھا رہے ہیں. اصل میں اب رکنا نہیں چاہیے، یہ اس کو روکنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جیسے شہرت کی حوث نے، شہرت کی ہٹس نے لوگوں کو اندھا کر دیا. نہیں آئی ایم سوری، یوٹیوب کی پیمنٹ ہاں وہ بھی تو آ رہی ہے، ڈالر بھی تو آ رہے ہیں نا حضرت، ڈالر بھی آ رہے ہیں اور ڈالر کمانا ہے. اچھا وہ متنازع لٹریچر جس کو عیاں نہیں ہونا چاہیے اس کو عیاں کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اب میں ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اختلاف امتی رحمت، میری امت کا علمی اختلاف رحمت ہے. ای واسعتاً اس میں کشاد کی ہے. مذہب حنفیہ ہو، مذہب مالکیہ ہو، مذہب حنبلیہ ہو، مذہب جعفریہ ہو، جتنے مذاہب
مذاہب ہیں، مکاتب فکر ہیں اسلام کے اندر، اور ان میں جو جو ادائیں موجود ہیں، فیصل بھائی وہ حضور کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ حضور کی خلوت ہو، حضور کی جلوت ہو، امت کے ہر مکتب، ہر مذہب میں اس کی آپ کو جلوہ گری نظر آئے گی۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ ہاتھ چھوڑتے ہیں، حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ امت حضور کی خلوت و جلوت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ یہ تو حضور کا جیتا جاتا معجزہ ہے۔ اس میں تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو آپ قریب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَوَدُّدِ إِلَى النَّاسِ، وَتَوَدُّدِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں سے محبت کیجئے، لوگوں کو قریب کیجئے، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ آپ جو بات کریں نا، ہر انداز محفوظ ہو گیا حضرت، محفوظ ہو گیا۔ جو پہلے کیا، جو اس کے بعد کیا، جو اس کے بعد کیا، ہر انداز محفوظ ہو گیا۔ اور لیکن پتہ نہیں کیوں اور مجھے سمجھ اسی میں نہیں چیز آتا۔ کو آپ دیکھیں، اسی چیز کو، اسی اختلاف کو جو باعث رحمت ہے، جو باعث اجتماع ہے حدیث کی روح سے، اس کو باعث افتراق بنا دیا۔ سیریس بولنے اب وہ عبدالحمید ادم کے ایک مصرع مجھے آخر میں یاد آ رہا ہے، وہ ہونٹوں کے تصادم سے خرابات کا عالم۔ واہ، مطلب ہونٹوں کا تصادم ہو تو پھول جھڑیں، شفقت صاحب، پھول کھلیں، یہی یہ جو تو ہم بات خرابات کر کا رہے عالم ہیں ہے۔ آج میرے خیال سے جو دور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بگاڑ پیدا ہونے میں کچھ مانے، کچھ سیاستدان ہیں۔ یہ میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں۔ جس طرح سے گفتگو آپ دیکھیں، اگر رات کو 9 بجے کا شو، تو میں نے تو دیکھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہوتے۔ کیا ان کے فالوورز سیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہیں؟ مطلب ہم اگر ایز این ایکٹر میں بیٹھ کے یہاں پہ دوسرے ایکٹروں کی برائیاں شروع کر دوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں زیادہ لوگ مجھے دیکھیں اس لیے میں زیادہ ایکٹروں کی برائیاں کروں، مجھے لگے کہ میں سب سے بہتر ہوں؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو نیچے جھکتا ہے، جو جتنا جھکا ہوتا ہے۔ آپ اپنی پرفارمنس سے بتائیں گے نا لوگوں کو کہ آپ کتنے بہتر ہیں، یا اپنے جملوں سے بتائیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ زبردستی نہیں کرنی، آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی۔ وہ تمام جنگوں کے بعد صلح حدیبیہ بھی تو ہمیں کچھ سکھا رہا ہے نا، فتح مکہ بھی تو کچھ سکھا رہا ہے۔ تو ہم کیوں پھر گھوم پھر کے واپس اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ اصل میں فیصل بھائی، جو تعلیمات اصیل اسلام ہیں ان سے ہم دور ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اب دوسرے لوگ جو ان کا اپنا سلسلہ ہے۔ یہ حدیث شریف قدسی سے میں نقل کر رہا ہوں، انا عند منکسرۃ القلوب، پروردگار کہ میں ٹوٹی ہوئی دلوں کے پاس ہوں۔ کسی کا دل مت توڑو کہ خدا اس کے دل میں رہتا ہے۔ ایک شخص کا اگر دل توڑیں، اجتماعیات جو ہیں وہ ہم نہیں سمجھیں اسلام کی۔ بالکل۔ چھوٹی سی مثال دے کے ختم کروں گا۔ ایک شخص نے بہت بڑا عارف بن گیا، وہ ایک الحمدللہ کے لیے پوری زندگی استغفار کیا۔ اب آپ سمجھیں، سوچیں گے کہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھنے پہ زندگی بھر استغفار؟ ہاں، بات پوری میں کروں۔ ایک بازار میں آگ لگی، وہ تاجر تھا، آگ لگی تو اس کی دکان بچ گئی، سب کی دکانیں جل گئیں۔ سب کے سامنے آ کے کہا الحمدللہ میری دکان بچ گئی۔ بعد میں کسی نے کہا تو جو ہماری دل آزاری کر رہا ہے، ہماری دکانیں جو ہے جل گئی، تمہیں اپنی فکر ہے۔ اس کے بعد کہا، ایک دفعہ اس میں یقظت آ گئی اور غفلت دور ہو گئی، بیداری آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کام کیا؟ استغفار کرتا رہا کہ کاش میں اس وقت الحمدللہ نہ پڑھتا، کہ مجھے دوسروں کی دل آزاری میں نے کیوں کی اور مجھے دوسروں کی فکر کیوں نہیں تھی۔ تو یہ سیاست دان ہوں یا ہمارے علماء کرام ہوں، یہ نہیں سوچتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو آپ نے فرمایا میڈیا پہ گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، لیکن معذرت خواہی پھر تنہائی میں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفاق کی نشانی ہے کہ آدمی، مثلا میں چینل پہ آپ کو کچھ برا بھلا کہوں، آگے جب ختم ہو جائے ریکارڈنگ میں آپ سے کہوں معاف کیجیے گا بھائی، یہ کیا ہے؟ جو میری عزت اور آبرو تھی، جو میری حرمت تھی، وہ تو ٹوٹ گئی۔ اب تنہائی میں معذرت خواہی سے کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ کھلم کھلا اگر معذرت خواہی بھی ہو، وہ جو اس کی عزت تھی وہ تو چلی گئی۔ بالکل بالکل بالکل۔ حضرت، لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت، واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور اور اس کے مضافات میں. اذان مغرب ہو چکی ہے. اب تھوڑی دیر میں بس ہم کراچی والوں کی باری ہے. اور بہت سارے سوال ہو رہے تھے, آپ گفتگو فرما رہے تھے, میں نے بیچ میں آپ کو روک دیا. معذرت. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو عرض کر رہا تھا, فارسی میں ایک محاورہ ہے, مشک آنس کے خود بویت نہ آن کے عطار گویت. مشک اپنی خوشبو سے بتائے کہ میں مشک ہوں, بھیجنے والا نہ کہے کہ یہ مشک ہے. تو ایکٹرز ہوں, علماء ہوں, جو بھی ہوں, دیکھیں ایکٹری بھی ایک فن ہے نا, فن کا مقابلہ فن سے کریں نا. کیا بات ہے. آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت ہے, آپ آئیں آگے, میدان کھلا ہوا ہے, تشریف لائیں, اپنے فن کا مظاہرہ کریں. بالکل. باقی میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو خراب کرنا یہ سنت حسنہ نہیں ہے, بلکہ ایک دل آزاری والا کام ہے. اور میرے حساب سے جو کائنات کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الغیبت جہد العاجز, برائی کون کرتا ہے, یہ ایک اس کا ہتھیار ہے جو عاجز ہو, جو ناتوان ہو. اگر آپ میں توان اور قدرت ہے تو کمنٹس کے ذریعے لوگوں کو خراب نہ کریں, لوگوں کی دل آزاری نہ کریں, فن کا مظاہرہ کریں. یہ کام وہی کرے گا جس میں کمال نہیں ہوگا. واہ واہ. اور حضرت وہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا کہ مولانا صاحب کہ جو آپ سے نیچے ہوتے ہیں وہی آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو میں ریسرچ جب پڑھ رہا تھا تو تقریباً 4 سے 5 اس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں, کچھ لڑکے بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں صرف کمنٹس کی وجہ سے. لیکن لوگ اس کے باوجود باز نہیں آ رہے ہیں. اب یہ انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب کی وجہ سے آپ دیکھیں لوگ جس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تربیت کا فقدان ہے یا کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کون سی انسپریشن ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. فیصل بھائی, کائنات کی عظیم عورتوں میں سے ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ خاتون ہے جن کے بارے میں محبوب کائنات نے فرمایا, یا عائشہ انا جبرائیل یقرئکی علیہ السلام. ابھی آسمان سے جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ نے عائشہ کو سلام کہا ہے. اتنی عظیم خاتون ہے. ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے ایک جملہ اتنا بولا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے کہ محبوب ان کا قد چھوٹا ہے, صرف اتنا جملہ بولا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا تھا کہ عائشہ تم نے اتنا بڑا جملہ بول دیا, اتنا بڑا جملہ بول دیا, اگر یہ جملہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے, اور ایک روایت میں اگر یہ جملہ دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمہارا یہ جملہ میٹھے پانی کو کڑوا کر دے گا. اللہ. آپ دیکھیں اگر اس جملے کا اثر سمندر کے اوپر ہو سکتا ہے تو ہمارے اعمال تو سمندر کے برابر نہیں ہے نا. تو ہم اتنے بڑے بڑے جملے بولتے تو ہمارے اعمال کا کیا بنے گا. نہ ہماری فضیلت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے, وہ بھی نہیں ہم تو ہے بھی گناہ گار. بالکل. پھر بھی ہم دھڑلے سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیصل بھائی, مسلمان کو, ایک مسلمان جو حقیقی معنی میں مسلمان ہے, اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم. یہ میں اپنے ناظرین کو, اپنے بھائیوں کو, سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. آپ اگر اپنی نیکی پہ اترا کے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, کیا پتہ آپ کی موت کس طرح واقع ہو. حضرت عبادت پہ نہیں اترا سکتے. بالکل. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, روایات کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں, آپ نے فرمایا کسی کے اوپر اتنی زیادتی کرو جتنی خود برداشت کر سکتے ہو. اگر تم نے کسی کو کسی گناہ کا تانا دیا, اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی, بندے سے غلطی ہوئی, اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے. بلکہ اللہ تو فیصل بھائی یہاں کہتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. بے شک. ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم تو پرانے گناہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی سابقہ زندگی یہ تھی, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو ایسے گناہ پہ تانا دیا اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, یہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ. فیصل بھائی ایک چیز میں, اور حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, دیکھیں ہماری یہ سب کی تمنا ہے اتفاق اور اتحاد ہو, مل کے چلیں. اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فارمولہ ہے, وہ مجھے بھی اپنانا چاہیے, ہمیں حضرت کو بھی, ہم کو بھی, ہم سب کو. وہ فارمولہ یہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول.
آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ہمیشہ حق پہ رہو گے, متحد رہو گے, مل کے رہو گے, تمہارے اندر افتراق نہیں ہوگا جب 2 چیزوں کو اپنا لو. ایک ہے اللہ کا قرآن اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بے شک. ہمارے لیے یہ 2 چیزیں اتھینٹک ہیں. معاملات ہوں, عبادات ہوں, ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنا ہے. آج جو ہمارے ہاں یہ آپ دیکھتے ہیں لڑائیاں عام ہے, اس کے لیے ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان جب کرتا ہے نا اس کا تعلق انسان کی ذات تک نہیں ہوتا, پورے معاشرے میں آ جاتا ہے. بالکل. ان میں سے ایک گناہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب بندہ کتاب کو چھوڑ دے اور میری سنت کو نہ اپنائے, میری سیرت کو نہ اپنائے, میں تو اخلاق کا مجسمہ, اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ بن کے آیا تھا. میں لوگوں کو اخلاقیات سکھانے آیا تھا. جب لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں پھر کیا ہوگا, اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ اس قوم میں لڑائی کو ڈال دیتا ہے. لڑائی اللہ کا عذاب ہے. بالکل. آپ نے فرمایا گھروں میں لڑائی ہوگی, مساجد میں لڑائی ہوگی, ایوانوں میں لڑائی ہوگی. اب وہ دیکھیں یہ عذاب ہمارے اوپر ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. بالکل. ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا. بالکل بجا, بالکل 100%. اور یہ 100% بات ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے, جب کسی معاملے پہ آپ حل نہ ہو رہے ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب صرف قرآن پاک کو آپ فالو کر لیں. کہیں اگر ایسا معاملہ ہو جائے, حضرت 2 باتیں پھر اس کے بعد ہم اذان مغرب کی بات طرف. تو یہ عرض کروں کہ حدیث مبارکہ میں جہاں یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اور سنت کو تھام کے رکھو, وہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے کہ کتاب اللہ و عطرتی, کتاب اللہ کو تھامو, میری عطرت کو تھامو, اہل بیت اطہار سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور قرآن متفرق نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ان سے ملاقات ہوگی. بالکل. تو بات چل رہی ہے لڑائی جھگڑے کی, ہے برداشت کا معاملہ. اب میں آپ کو عطرت کا ایک واقعہ ناظرین کے لیے پیش خدمت کرتا ہوں. سیدنا امام حسن علیہ السلام موجود ہیں. ایک دیہاتی آتا ہے اور بڑبڑا رہا ہوتا ہے, گالیاں دے رہا ہوتا ہے آپ کو, آپ کے والدین کو. دارالخلافہ کوفہ ہے اور حاکم ہیں, حاکم وقت ہیں, یا آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی ابھی حکومت کو ترک کیا ہے, لیکن اسٹیٹس ہے, سردار ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. وہ آ کر یہ بات کر رہا ہے اور آپ کے قریب آ گیا اور آپ کہتے ہیں اپنے خادم کو کچھ لے کر آؤ, اس کے لیے کچھ پیش کرو. وہ شاؤٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر, آپ کہتے ہیں ایسا کرو کھانا بھی لے کر آؤ. اس کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس سے کہتے ہیں, وہ پھر آگے کہتا ہے کہ جی آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. سرکار فرماتے ہیں اس کو کپڑے بھی دے دو. اللہ. کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, کپڑے بھی دیے, نذرانہ بھی دیا. وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں واقعی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تحمل کریں, ہم برداشت کریں. قرآن مجید فرقان حمید تھام کے رکھنا ہے نا, وہی ہمیں سبق دیتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو, جو کچھ لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں, جو کمنٹس لکھتے ہیں, وہ ان کا کام ہے. تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. نظر انداز بھی کرنا ہے نا, یا غلط انداز بھی کرنا ہے تو صبر جمیل کے ساتھ. اللہ اکبر. شفقت صاحب, جمال کے ساتھ. ہاں, میں اس بات کو میں نے کہیں پڑھا کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, پر اگر کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے, آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے, یا آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتا ہے, تو جو آپ کے حصے کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے سر چلے جاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ جی ہاں بالکل, یہ صحیح ہے, حدیث شریف میں بھی ہے. اور اس میں دیکھیں, میں آپ کو ایک راہ حل بتاؤں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. فیصل بھائی, غیبت, دل آزاری, اس کا سد باب کیسے کیا جائے؟ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے عیبوں کو دیکھے. واہ. 2006 میں یو کے مجالس کے لیے گیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں صاحب کو سمجھائیے, وہ کلب میں جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں گئے تھے؟ ایک دم وہ چوک گئے. ان کو تو چھوڑے ان کا معاملہ, آپ کیوں گئے تھے کہ ان کو دیکھا آپ نے؟ پہلے یہ جواب دیں آپ. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دل آزاری تب جب اپنے عیوب کو ہم دیکھیں گے. ایک چیز آخری کہہ کے میں بات کو ختم کروں کہ دل آزاری بھی افراط اور تفریط اس میں نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک ہندو ہے, ہم کہیں اس کی دل آزاری ہو جائے گی, یار کتنا اچھا کھانا بنایا ہے, کھانا کھا لو. نہیں,
ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں. ہاں ہمارے افطار کا ٹائم نہیں ہوا ہے کیونکہ تشیع کا ٹائم آگے. میں کہوں یہ احباب ناراض ہوں گے میں ان کے وقت پہ افطار کر لوں. یہ برادران ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں کہ ان کی دل آزاری ہوگی. نہیں, جو ریڈ زون سے نا دل آزاری کی بھی وہ ایک تو ریڈ زونز ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ ہندو کی یہ آج کل چل رہا ہے. اور پھر پریشرائز بھی نہیں کر سکتے. یہ فیصل بھائی چل رہا ہے ٹرینڈ کیا کہ بھائی اتنے خلوص سے انہوں نے کھانا بنایا ہے, بیچارے ہندو ہیں, دل آزاری. یہ کون سی دل آزاری ہے بھائی؟ اسلام نہیں کہتا آپ ان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں. یہ دل آزاری بھلی دل آزاری ہو, ہمیں اجازت نہیں ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کو نظر انداز صبر جمیل کے ساتھ کرے. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اچھی رفتار کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اس کو بھی محسوس نہ ہو, اس کو بھی محسوس نہ ہو. اس کو بھی محسوس نہ ہو. بالکل یہ اچھی بات اور ہے. یہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ ہے, وہ اس وجہ سے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حضرت نے ایک ابھی فارسی کا ایک محاورہ مشک آس کہ خود ببویت, خوشبو ہوتی یہ ہے کہ وہ خود بخود پھیل جائے. واہ. اچھا میں جب آتا ہوں نا کہ محفل آپ کا اسٹیج لائیو ہونے سے پہلے زعفران ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اسٹیج پر جو ہے وہ فیصل بھائی ہیں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. اس وقت آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن مشک آس کے خود ببویت نہ کہ عطار بگویت, کسی کے کہنے سے کیا ہوگا. ارے واہ کیا خوبصورت صبر جمیل کے ساتھ بات حضرت. اس کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں, فیصل بھائی وہ جو آپ نے کومنٹس کے حوالے سے بات کی تھی نا, مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں تھے, تو ایک یہودی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا بدتمیزی کر رہا تھا. وہ باتیں کر رہا تھا, چڑھائی اپنی کر رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاموش تھے, کوئی جملہ نہیں بولا. جب وہ زیادہ بولتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک جملہ بولا نا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. جناب صدیق اکبر پیچھے اور آ کے کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, محبوب میرے ماں باپ قربان ہوں. وہ باتیں کر رہا تھا تو میں خاموش تھا, آپ بھی تھے. جب میں نے ایک جملہ بولا تو آپ چل دیے. آپ نے فرمایا ابوبکر جب آپ خاموش تھے نا تو آپ کا دفاع فرشتے کر رہے تھے. اللہ. جب آپ نے اپنا دفاع خود کرنا شروع کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیا کہ اب یہ دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, آپ نظر انداز کریں. بالکل. آپ کا کام بولنا چاہیے. بالکل. آپ کا کام بولے گا تو ان لوگوں کے کمنٹس اپنے آپ بند ہو جائیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جو بھی آپ کے بارے میں جس طرح کی بات, خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہ ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی نے کہا یا مزمم معاذ اللہ, تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی محبوب اس نے آپ کو یا مزمم کہا. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے نہیں کہا, میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو کہہ رہا ہے جس کا نام مزمم, میرا تو یہ نام ہی نہیں ہے, وہ اس نے مجھے بات ہی نہیں کی. یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرتے, اور خود صحابہ کو کہتے تھے انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا اور میں نے کیا سکھانا ہے, لأتمم مکارم الاخلاق, تاکہ میں تمہاری اخلاقیات کو درست کروں. یہ جو ساری آج باتیں ہوئی ہیں نا, دیکھیں اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ نمبر 1 کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میرے پروردگار نے کرنا ہے. کوئی آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. میں نے جتنا پڑھا جتنا سمجھا ہمارے تمام علماء کرام سے, سمجھ میں یہی آتا چلا گیا کہ میں نے صرف اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اپنے دل و دماغ کو صحیح کرنا ہے, اپنی زبان کو صحیح کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں یہ تاکید کر دی گئی کہ ہم اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے بڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے برابر والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر جو اولیاء کرام ہیں, جو بزرگان دین ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی آگے کی بات چلی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں, کس کی کیا عزت ہے, کس کی کیا جگہ ہے, کس کا کیا مقام ہے. اللہ پاک نے ایک ترتیب بنائی ہے اور ہمیں اس ترتیب کو فالو کرنا ہے. اگر پیرنٹس کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلٹ کے ان سے بدتمیزی شروع کر دیں. ہاں تکرار بات ہوتی ہے, کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کو آپ دور کر سکتے ہیں, لیکن ہر چیز کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کسی کو ذلیل کریں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کو ذلیل کریں, جو بات ہے نہیں اس بارے میں آپ پوری رپورٹ چلا دیں. سو خدا کے واسطے یہ مت کیجیے, سمجھیں, کچھ پڑھ لیں. اپنے آپ کو کچھ لوگ بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اذان مغرب کا وقت ہو گیا, واپس آپ